جماعت اہل سنت کے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج پھر نیپالیوں کی اس سرزمین پر آنے کا موقع ملا اور آپ حضرات سے ملاقات اور کچھ کہنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے محب گرامی حضرت علامہ مولانا نصیر الدین انصاری صاحب کا اور محب محترم حضرت علامہ مفتی محمد کیف الورا مصباحی صاحب کا اور جامع مسجد کے خطیب و امام کرم فرما حضرت مولانا قاری شریف صاحب اللہ اور عالی جناب حضرت قاری محمد عظمت صاحب، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ جب بھی ہم آئے آپ لوگوں نے خوشیوں کا مظاہرہ بھی فرمایا اور ہم نے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، تو آپ دور دراز سے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر کے تشریف بھی لاتے ہیں۔ اس کا ہمیشہ ہم شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آج ہمارے ساتھ یہاں آج کے اس پروگرام میں سیلیبریشن کے لیے، سمپوزیم کے لیے، اس مختصر سے پروگرام میں یہ حضرت مفتی محمد وسیم رضا صاحب ہیں، ابھی جو اناؤنسری کر رہے تھے، ابھی تقریر کر رہے تھے، عزیزم مفتی صالح حسن رضوی صاحب منظری، اور اس سے پہلے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انداز میں کلام اعلیٰ حضرت کی صورت میں پیش کی عزیزم مفتی احمد رضا صاحب منظری نے۔ اس کے ساتھ ہی ادھر مولانا محمد فیض رضا صاحب منظری اور مولانا صالح رضا صاحب منظری، یہ نوجوان علماء کی ٹیم ساتھ میں ہے۔ تین مقصد ہیں ہمارے، خصوصی توجہ حضرت علامہ مفتی کیف الورا مصباحی صاحب کی۔ چونکہ نوجوان علماء میں نے یہاں پر جتنا فعال ان کو یہاں دیکھا، ان کے مقابلے میں اور بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن جہاں تک جتنے لوگوں سے میں ملا ان میں حضرت علامہ مفتی محمد کیف الورا مصباحی صاحب کو نوجوان علماء میں کافی متحرک و فعال پائے الحمدللہ۔ تین مقصد ہیں حضرت یہاں آنے کے۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ بار بار جو آنا ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ تو ابھرتا ہی ہوگا، بار بار کیوں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف نیپال گنج میں جاتا ہوں، بہت سی جگہوں پر جاتا ہوں۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری منظر اسلام سے حضرت، تو فرصت کے جتنے بھی لمحات ملتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کا سفر میں رکھ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو منتہی طلبہ ہیں، اب یہ درجہ تخصص میں ہیں، مفتی کا کورس کر رہے ہیں اور آئندہ سال یہ مفتی کی ڈگری حاصل کر لیں گے، تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ اب میدان عمل میں آنے والے ہیں،
تو ان کو پریکٹیکلی انداز میں ان کو یہ سکھایا جائے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے اور کس طرح لوگ دین اور مسلک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ یا دین سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس قدر جفاکشی کے ساتھ دین اور مسلک کا کام کر رہے ہیں. یہ ان کو سکھانا اور ان کو بتانا یہ بنیادی مقصد، یہ بنیادی مقصد، تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے. چونکہ ایک طریقے کا ٹریننگ کورس ہے، تحقیق کا جو کورس ہے تو اس میں دیکھا ہوگا بی ایڈ میں صرف جو ہے وہ صرف تھیوری ہی نہیں پڑھائی جاتی، ساتھ میں پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو وہ پریکٹیکلی انداز میں یہ اپنی زندگی کو گزارے اور آئندہ کے خطوط متعین کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پہلا مقصد تو یہ. دوسرا جو میں بہت جگہوں پر گھوما، بڑے بڑے اداروں میں رہا، اشرفیہ جیسے عظیم ادارے کی پوری میری تعلیم، پوری کی پوری تعلیم خالص، کسی اور ادارے کی میری تعلیم نہیں، پوری کی پوری تعلیم اعدادیہ سے لے کر تخصص تک کی پوری تعلیم میری جو ہے اشرفیہ کی، جامعہ اشرفیہ. اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، پھر بریلی کالج، روہیل گنج یونیورسٹی، پھر مرکز اہل سنت بریلی شریف. تو بڑی بڑی جگہوں پر بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ رہنا ہوا، ان کے ساتھ دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا. تو علی گڑھ میں جب ہم لوگ تھے تو ہمارے جانے سے بہت پہلے علی گڑھ کی سرزمین پر اس یونیورسٹی میں سلام پڑھنا ایسا تھا کہ جیسے کہ ان تبلیغیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو گالی کسی نے دے دی ہو، ایسا ان کے دل پر جو ہے وہ جا کر کے لگتا تھا یہ سلام. اور اتنی بری حالت تھی کہ اگر کوئی سنی طالب علم کوشش کر کے، محنت کر کے اور ہمت کر کے سلام پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو جوتے اور چپل یہ پھینکتے تھے. اور اس وقت جو سب سے زیادہ ورچسپ تھا وہاں پر، سب سے زیادہ جس کا اثر تھا، وہ جماعت اسلامی کی ایک خطرناک تنظیم، حالانکہ اب تو وہ بین ہوگی، سمی جسے کہتے ہیں. اس نے سنی گھرانے کے طلبا کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں برگلا کر کے ان کو دہلیہ بنانے کی کوشش کی. سنیت کا جو مواد تھا، سنیت کی جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر چند کوشش. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے 1977 میں سنیوں نے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنایا اور مسلم سنی طلبا کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے MSO نامی تنظیم 1977 میں قائم. علی گڑھ میں جب ہم گئے تو ہم بھی اس سے وابستہ رہے. درس قرآن اس کی طرف سے ہر اتوار کو ہوتا تھا سلیمان ہاسٹل کی مسجد میں. تو وہ درس قرآن الحمدللہ کئی سال کافی دنوں تک میں نے بھی جو ہے وہ دیا. تو اس سے مجھے یہ ذہن ملا کہ جس طرح انڈیا میں MSO نامی تنظیم ہے، اسی طرح کیوں نہ اسی کی طرز پر نیپال میں بھی جو کالجز کے بچے ہیں، یونیورسٹیز کے بچے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں اور جو پڑھ لکھ کر کے آفسوں میں نوکری کر رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی علماء کی طرح، علماء کے ساتھ، علماء کے مشورے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں دینی کاموں میں، دین کا کام کریں، مسلک کا کام کریں، خود بھی اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان و عقیدے کی اور اپنی فیملی کے لوگوں کی بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. تو ایسے لوگوں کو پلیٹ فارم دینے کے لیے ہم نے اسی طرز پر تھوڑا سا نام میں تبدیلی کر کے یہ نام جو ہے وہ تجویز کیا کہ نیپالی سنی مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. کیونکہ اس کا MSO کا مطلب تھا وہاں پر مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا، اس کا پورا نام. تو ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی. اب یہ چونکہ مشاورتی اجلاس ہے، استھاپنا اجلاس ہے، میں حضرت مفتی محمد کیف الورا صاحب کی خصوصی توجہ کہ اگر آپ حضرات کی تائید حاصل ہو تو کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اس کی استھاپنا کر دی جائے. بے شک، بالکل تائید. صحیح رہے گا؟ بالکل صحیح. ماشاءاللہ، بڑی خوشی اور مسرت ہوئی یہ سن کر کے. الحمدللہ، سبحان اللہ. مجھے امید تھی کہ کسی کی تائید حاصل ہو یا نہ ہو، ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد کیف الورا صاحب کی تائید ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ وہ اسی طریقے کا ذہن رکھتے ہیں. تیسرا مقصد ہمارا یہ تھا
کہ لوگوں کو ذہن ملے, جگہ جگہ جا کر کے اس طریقے کے آپ پروگرام کریں, لوگوں کو ذہن ملے کہ جلسوں کے علاوہ بھی پروگراموں کی نوعیت کچھ اور بھی ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک الگ دنیا ہے, اس کی بھی الگ ایک اہمیت ہے. اس طریقے کے پروگراموں کی کا چلن جو ہے وہ بڑھایا جائے, چھوٹے مختصر انداز میں مختصر جو ہے وہ اجلاس ہو مختصر ٹائم میں, اور دن کے اندر یہ اجلاس ہو تاکہ وہ جلسے بھی اپنی جگہ برقرار رہیں لیکن ساتھ میں اس طریقے کے پروگرام بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. یہ بھی مقصد تھا. اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے صرف اس کا قیام مقصود تھا اور اس میں بہت بڑے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے سردست جو عبوری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سرپرست کی ذمہ داری حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ قبول فرما لیں, اگر آپ حضرات کی تائید حاصل ہو. جی بالکل. اس کے علاوہ سرپرست دوم میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خطیب و امام جامع مسجد کے حضرت قاری محمد شریف صاحب اس کو قبول فرما لیں تاکہ ان بچوں کی رہنمائی کی. اصل میں اس کا ضابطہ حضرت میں بتا دوں کیا ہے. اس کا ضابطہ وہ ایم ایس او کا ہم نے بنایا تھا وہاں پر, وہ یہ تھا کہ پوری کمان نوجوان اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں ہے, لیکن ایک عالم سرپرست کی حیثیت میں جگہ جگہ ضرور ہوگا, جہاں بھی شاخائیں اس کی قائم ہوگی سرپرست ہوگا. اور اس کے پورے نیپال کے لیے میں نے جو نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے جن ناموں کا انتخاب کیا اور وہاں بیٹھ کر کے سوچا, اس میں ایک نام میرے ذہن میں آیا, وہ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کیف السنورہ صاحب قبلہ کا, کہ پورے نیپال میں جہاں جہاں بھی یہ قائم ہو ان سب کی سرپرستی آپ کو آپ کی رہنمائی ان لوگوں کو بچوں کو حاصل ہو. انشاءاللہ اس کا باقاعدہ دستور میں بنانے والا ہوں جو ایم ایس او کا ہمارا ہے اسی کی طرز پر, اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اعلان کر کے ہم چلے جائیں ہوا ہوائی ہو جائے. بہت ایسے ہو چکا ہے جماعت اہل سنت میں, ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. 10 ضلعوں میں ہو 10 جگہوں پر ہو لیکن اس کا وجود دکھنا چاہیے. بھلے 3 لوگ ہوں وہ اپنا بیرن لے جا کر کے اپنی حاضری درج کرائیں کہ جو ہے وہ ہم نے یہ کام کیا, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو شمولیت ہوگی وہ اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء کی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ مدارس کے طلباء بھی اگر اس سے جڑنا چاہیں تو ان کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے رہیں گے, وہ بھی جو ہے وہ شامل اس میں ہو سکتے ہیں. بس یہ چند باتیں تھیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ شیر و شکر ہیں, سرحد کا ایک فاصلہ ہے. بھارت اور نیپال کے علمی اور روحانی رشتے ہمیشہ سے رہے. کئی بار میں کہہ چکا ہوں, ہمارا روٹی اور بیٹی کا بھی ساتھ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, سیاسی لوگ کہتے ہیں, لیکن میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ ایمان و عقیدے کا ساتھ ہے ہمارا ایمان و عقیدہ جو ہے سب بھارتی خانقاہوں سے ہم لوگوں کو ملا ہے نا. اعلیٰ حضرت وہاں پر سیدی سرکار ہے نا, ہمارے سلطان الہند وہاں پر, حضرات کچھوچا مقدسہ وہ وہاں پر, حضرات ماہرہ مطہرہ ہے نا. تو یہ تمام صوفیاء کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, ان سے ہمارا رشتہ آپ لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. یہ سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن دینی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارا اور آپ کا یہ دینی رشتہ برقرار رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.